ڈائلاگ سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ اس یقین دہانی کے ساتھ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ایک ڈیلیگیشن اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں مدارس کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملا تو ایک بڑی خبر بن گئی، بلکہ اس حکمت سے نئی راہوں کے کھل جانے کا اشارہ بھی مل رہا ہے۔ بیانات اور الزامات کے ساتھ جوابی بیان بازی اور جوابی الزامات کا دور یقیناً کارآمد نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرسنل لاء بورڈ نے نہ صرف ریاست کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی بلکہ اب اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کی جائے گی، کیونکہ ڈائلاگ نہ صرف دوریاں مٹاتے ہیں بلکہ غلط فہمیاں بھی دور کرتے ہیں۔ آواز دا وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں منصور الدین فریدی۔ آج بات کر رہے ہیں ایک بڑی خبر کی۔ لکھنؤ میں ممتاز علماء اور دانشوروں نے پرسنل لاء بورڈ کے پرچم تلے وزیر اعلیٰ یوگی سے ملاقات کی، جس میں ریاست کے مدارس کے تئیں سرکاری پالیسی پر بات کی گئی۔ دراصل اتر پردیش کے چیف سیکریٹری کی طرف سے یو پی کے 8,449 مدارس کو جاری کردہ نوٹس پر پرسنل لاء بورڈ کو اعتراض ہے، جس کی بنیاد پر ضلع انتظامیہ ہر ضلع کے مدارس میں یہ حکم دے رہا ہے کہ مدارس میں زیر تعلیم بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کی جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان قاسم رسول الیاس نے کہا کہ ڈائلاگ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ اس سے دوریاں اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، نئی راہیں کھلتی ہیں، اختلافات اور ٹکراؤ کو ٹالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مثبت طریقہ ہے۔ ہم نے مدارس کے معاملے میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی، اپنی بات رکھی، اس سے ایک فائدہ ہوا، کچھ غلط فہمیاں دور ہوئیں، مستقبل میں بھی بات چیت کی راہ ہموار ہوئی۔ اب اگر ضرورت پڑے گی تو وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کی جائے گی، کیونکہ جمہوری نظام میں مسائل حل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ آواز دا وائس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات اچھی رہی، خوشگوار ماحول رہا۔ اس ڈیلیگیشن کی باتوں کو وزیر اعلیٰ یوگی نے تفصیل سے سنا۔ ہم نے انہیں مدارس کا دورہ کرنے اور تعلیمی نظام و ماحول دیکھنے کی دعوت بھی دی۔ بقول قاسم رسول، بورڈ نے پچھلی میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ مدارس کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ یہ ملاقات بظاہر کامیاب رہی۔ ہم نے انہیں آگاہ کیا کہ مدارس ہمارا دستوری حق اور بنیادی حق ہے، جس میں بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم محدود نہیں ہوتی بلکہ اردو کے ساتھ انگریزی اور ہندی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ یوگی نے ڈیلیگیشن کو یہ بتایا کہ ان کی حکومت کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت کس طرح مسلمانوں کی مختلف صنعتوں میں ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ مراد آباد اور بھدوئی میں مسلمانوں کے فن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آواز دا وائس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ یوگی کو بتایا کہ مدارس میں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملتی ہے، انہیں رہنے اور کھانے کی سہولیت رہتی ہے۔ اگر حکومت ان مدارس کو ہی بند کر دے گی تو یہ غریب بچے کہاں جائیں گے؟ ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو کون اور کیسے کن اسکولوں میں ایڈجسٹ کرے گا؟ قاسم رسول صاحب کا کہنا ہے، ہمیں امید ہے کہ ڈائلاگ سے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ ان مدارس کو اس بنیاد پر غیر تسلیم شدہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ان کا مدرسہ بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ مدارس برسوں سے کسی نہ کسی ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت قائم ہیں۔ ڈیلیگیشن نے یہ بات رکھی کہ ملک کے آئین نے اقلیتوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی مرضی کے تعلیمی ادارے قائم کر سکتی ہیں بلکہ ان کا انتظام بھی اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا حق ہے۔ اس طرح رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 نے بھی مدارس اور اسکول کو اس ایکٹ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ یوگی کو بتایا گیا کہ مدارس سے فارغ نوجوانوں کو ملک کی بڑی یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ ملتا ہے، بلکہ یہ سفر بین الاقوامی یونیورسٹیز میں بھی جاری رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ان مدارس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک کے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے یقین دلایا
کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ بورڈ کے ڈیلیگیشن میں سیکریٹری جنرل مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ ایگزیکٹو ممبر مولانا خالد رشید فرنگی محلی، مولانا عتیق احمد بستوی اور ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس اہم نام تھے۔ پرسنل لاء بورڈ کی اس پہل کو ایک اچھا قدم مانا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے بیشتر مسائل سیاسی گلیاروں میں بیان بازی کی شکل میں بھٹک رہے ہیں، جن پر حکومت وقت کے ساتھ ڈائیلاگ کی نیت اور پہل کا بہت اہم اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ پیشکش کیسی لگی؟ آپ بتائیے گا۔ شکریہ۔